أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو. یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے. امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا. اور یہ دعا کرو کہ یا رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو. اور کہو کہ حق آن پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے. سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اور اس کے بعد شفق احمر کے غروب ہونے تک مسلسل 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہیں، اور عبادات میں سب سے زیادہ اہم درجہ فرائض کا ہی ہوتا ہے. اسی اعتبار سے نمازوں میں بھی سب سے زیادہ اہم ترین نمازیں وہی ہیں جو فرض کے اندر آتی ہیں، اس کے بعد واجب اور اس کے بعد سنت مؤکدہ اور اس کے بعد نوافل نمازیں. اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن حالات میں ان عبادات کا حکم دیا ہے کہ جن عبادات کا تذکرہ آج تلاوت کی گئی آیات کے اندر ہے، اس وقت کے حالات کو اگر آدمی سامنے رکھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین جانثار صحابہ کرام کے لیے حالات کیسے تھے. مکہ کی ہر گلی سے دشمنی اور عداوت، ہر گھر سے، ہر ایک علاقے سے حملے کیے جاتے تھے، پریشان کیا جاتا تھا. آپ کے جسم مبارک کے اوپر کوڑا اور کرکٹ پھینکا جاتا تھا. سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی رکھی جاتی تھی. نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. سجدے کی حالت میں گلے میں پھندے ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، اور صحابہ کرام کو اس قسم کی تکلیفیں دی جاتی تھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آخر یہ کب تک چلے گا؟ آپ علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بس اتنی سی تکلیف سے پریشان ہو گئے، تھک گئے اور ہمت ہار بیٹھے۔ آپ سے پہلے جو لوگ آئے ہیں، جو انبیاء کرام آئے ہیں اور ان کی اتباع کرنے والے اس دنیا کے اندر دین کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوا، کیسے حالات آئے ان کے ساتھ کہ انبیاء کرام کے جسموں کو آروں سے چیر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پھر بھی وہ دین سے ہٹے نہیں، دین کی محنت سے پھرے نہیں، انہوں نے اتنی قربانیاں دی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ صبر کرنے کے بجائے تم جو ہے شکایت کر رہے ہو اور ان تکلیفوں کے دور ہونے کی گویا سفارش کر رہے ہیں۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس وقت کے حالات جو پوری دنیا میں ہیں مسلمانوں کے لیے بطور خاص ہمارے ملک میں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو علاج بتایا تھا، جو ان آیات کے اندر ہے، اگرچہ یہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کا کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی آیت جو کسی واقعے کے تحت نازل ہوئی ہو، وہ قیامت تک کے لیے سب انسانوں کے لیے عبرت ہوتی ہے، اس میں سب انسانوں کے لیے سبق ہوتا ہے۔ تو یہ آیات اگرچہ مکہ مکرمہ کے حالات کے تناظر میں نہ اتری تھی، لیکن قیامت تک جہاں بھی ایسے حالات آئیں گے وہ سب کے سب حالات کے لیے جیسے وہاں علاج بتایا تھا وہی علاج یہاں بھی کارگر ثابت ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان حالات سے نمٹنے کے لیے، ان حالات سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی، اقامت صلاۃ کہا گیا ہے کہ نماز کو مکمل طور پر قائم کرنا۔ نماز کا قیام کیسا ہو کہ نماز تمام تر شرائط آداب کے ساتھ ہو اور جماعت کے ساتھ ہو اور تمام بالغ مرد اور خواتین سب کے سب نمازی بن جائیں۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اس کے اندر 5 کی 5 نمازیں جمع کر دی گئیں اور فجر کی نماز کو بطور خاص فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز، فجر کی قرات، اس کے بارے میں فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی قرآن میں یعنی فجر کی نماز میں جو لمبی قرات کی جاتی ہے وہ بھی اسی طرف مشیر ہے کہ فجر کی نماز میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں۔ فجر اور عصر میں تو جو فرشتے رات میں ہوتے ہیں وہ بھی فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو دن کے لیے فرشتے آتے ہیں وہ بھی فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں مشہود سے مراد، بعض حضرات نے کہا کہ لوگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ فرشتے کثیر تعداد میں اس نماز میں حاضر ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی غذا ہی قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس لیے فجر کی نماز میں لمبی قرات کرنا یہ مسنون ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس کے بعد فرمایا کہ سب سے پہلا کام حالات سے نمٹنے کے لیے فرض نمازوں کی پابندی ہے، ان میں کسی بھی قسم کی کوتاہی جائز اور درست نہیں ہے۔ دوسری چیز وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد کی نماز پڑھنا، رات کے وقت میں سونے کے بعد اٹھ کر رات کے آخری پہر میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، اور اس کو فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے ایک اضافی نماز ہے۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ یہ نماز آپ کے اوپر فرض تھی، لیکن محققین فرماتے ہیں کہ فرض نہیں تھی، اور بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو سورہ مزمل میں اس نماز کا تذکرہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ 1 سال تک
یہ نماز فرض رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور صحابہ کرام پر بھی، اس کے بعد اس کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ لیکن امت کے اسلاف اور بزرگان دین کا یہ کہنا ہے کہ ولایت کا نور اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ تہجد کی نماز سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی پابندی اور ان کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کی پابندی کرنا، اور عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام محمود تک پہنچائے گا۔ تو ایسے ہی امتی اگر کسی ایسی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے کہ جس منزل کی تعریف کی جاتی ہو، جس کو مستحسن اور اچھا سمجھا جاتا ہو، تو وہ تہجد کی نماز سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی میدان میں کسی بھی کام میں آدمی ہو، اگر اس کام میں بلندیوں کو چھونا چاہتا ہے اور ان بلندیوں تک پہنچنے کی فکر ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ معین اور مددگار فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کے بارے میں آیا کہ جو راجح قول ہے اس قول کے اعتبار سے 12 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، 2 کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اس میں بتایا گیا کہ تہجد کی نماز میں بھی قرآن کریم کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اور زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ چند رکعت پڑھ کر تہجد کی جو اصلیت ہے، جو اس کی اصل روح ہے، وہ حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ فرمایا کہ جو آدمی تہجد کی نماز میں 10 آیات تلاوت کرے گا وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا، جو 100 آیت تلاوت کرے گا وہ قانتین میں شامل ہو جائے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد مقام محمود، یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جو صرف ایک ہی مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، بے انتہا ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو صرف ایک ہی مقام، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل تھے، اور خلیل ایک ہی ہو سکتا ہے اور کسی کو خلیل اللہ نہیں کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت یعنی نبی تو بہت ہوئے، لیکن امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین یہ ایک ہی کوئی ہو سکتا تھا، اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی آخرت میں مقام محمود ایک بلند مرتبہ ہے، وہ صرف ایک ہی مقام ہے، اس کے اوپر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان بھی روئے زمین پر آئیں گے ان میں سے کوئی ایک انسان ہی اس مقام پر فائز ہوگا، اور وہ مقام بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ اور اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام محمود عطا فرمائے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اس میں بھی یہ ایک دعا سکھائی گئی۔ سب سے پہلا کام 5 فرض نمازوں کی پابندی، اس کے بعد تہجد کا اہتمام، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت، اور قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ چوتھا عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ مجھے اچھائی کے ساتھ داخل فرما، جہاں کہیں بھی داخل کرنا ہے، اور اچھائی کے ساتھ وہاں سے نکال، یعنی مکہ سے اچھائی کے ساتھ مجھے بحفاظت باہر نکالیے، اور پھر واپس مکہ المکرمہ میں بھی اچھائی کے ساتھ داخل فرمائیے۔ گویا اس دعا میں بھی ایک اشارہ کر دیا کہ آپ کو جو یہاں سے نکالا جا رہا ہے وہ عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکال دیے گئے اور ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو 8 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے مکہ المکرمہ کو ایسا فتح کروایا کہ آج تک الحمدللہ وہ آباد ہے، وہاں ایمان والے ہی ہیں، غیر ایمان والا کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔
اس کے بعد فرمایا کہ انسان ان حالات کو دیکھ کر، جیسے اس وقت حالات تھے یا آج کے حالات ہیں، ان حالات کو دیکھ کر نا امید انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کو کسی بھی صورت میں حالات کو دیکھ کر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کے ساتھ اپنی امیدوں کو وابستہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، اعلان ہے، اگر ان چیزوں کے ساتھ مسلمان مضبوطی سے لگا رہے گا کہ نمازوں کی پابندی کرے گا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا، نوافل کا اہتمام کرے گا، یعنی اللہ کے ساتھ، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھے گا، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا۔ جیسے اس وقت باطل مٹا تھا ایسے آج بھی باطل مٹ سکتا ہے، لیکن شرائط یہ ہیں کہ حق کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، نماز میں کسی قسم کی کوئی غفلت نہ ہو، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہ ہو۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر حق نے ہر حال میں آنا ہی ہے اور باطل نے ہر حال میں جانا ہی ہے۔ جب ساون کی برسات ہوتی ہے اور ہر جگہ ندی اور نالے بہنے لگتے ہیں اور پورے علاقے کا گند اور کچرا یہ پانی میں بہہ کر سمندر کے اوپر جاتا ہے تو سفید جھاگیں نظر آتی ہیں، پانی گم ہو جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا ہے۔ جو بے وقوف ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ دائمی چیز ہے۔ ایسے ہی وقتی طور پر کفر کا بول بالا ہوتا ہے اور اس کی جو لپٹیں ہیں اندھیری کی وہ چھا جاتی ہیں، تو انسان ایسا سمجھتا ہے جیسے سمندر کے اوپر جھاگ آ گئی، پانی نیچے چھپ گیا، لیکن وہ جھاگ عارضی چیز ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے اور پانی جو اصل ہے وہ باقی رہتا ہے۔ ایسے ہی حق اصل ہے، باطل اس جھاگ کی طرح ہے، تھوڑی سی دھوپ لگی اور ہوا چلی تو وہ جھاگیں ختم ہو جاتی ہیں، ایسے ہی باطل بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب حق پر چلنے والے حق کے ساتھ کلی طور پر مل جائیں اور حق کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگیں۔ ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل ہے ہی ایسا جو مٹنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔